نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 ہے۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں آیات کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں، اس کے ساتھیوں کی طرف۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، میں جہان والوں کے رب کا رسول ہوں، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ جب اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی اس حیثیت کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس جہان والوں کا جو رب ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ یعنی انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ یہ بات اب کچھ سنجیدہ ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر انسان کا مقصد ہوتا ہے بات سمجھنا، دوسرے کی بات کو جانچنے کی کوشش کرنا کہ اس میں کتنا وزن ہے، یہ کتنا سچا پیغام ہے، تو آپ ایک ڈسکشن کریں گے، آپ کوسچنز کریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہو کہ آپ کو بات نہیں ماننی، تو پھر اسی طرح کی گری ہوئی چھچوری حرکتیں انسان کرتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے لگتا ہے، یعنی ایز ایف یہ اتنی کمزور بات ہے، اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اس پہ تو بس ہنسنا ہی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی تھی اس میں یقیناً ایک طرف اس بات کا تقاضا تھا کہ ان کو یہ لوگ اللہ کا رسول مانیں، اور دوسری جانب یہ بھی انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو ان کے آپ سمجھیے کہ خدمت گار تھے، جو ان کے نظام میں وہ رول ادا کر رہے تھے کہ جس میں ان کی ضرورتیں جو لیبر کی تھیں وہ پورا کرتے تھے، غلام تھے ان کے، تو آبویسلی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام اس پوری قوم کو اپنے ساتھ لے جائیں کہ جس کے ناطے، جن کی وجہ سے ان کا پورا نظام چل رہا تھا، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ تو جب نظام تھریٹن ہوا تو فرعون نے اور فرعون کے ساتھیوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یعنی بات کو کسی طرح سے ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا زور ختم ہو جائے۔ میں اس وقت کوشش کر رہا ہوں کہ میری اسکرین کا زور ختم ہو جائے۔ What's going on? No idea. جی لیکن ان کے بارے میں یہ بات تھی بالکل طے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور فرعون اور اس کے جو حواریین تھے وہ اپنے آپ کو ان سے ایک ڈفرینٹ قوم جانتے تھے، بیکاز دے ور ڈفرینٹ، وہ کاپٹکس تھے، تو وہ ان کے ساتھ ایک مخاصمت، ایک مخالفت کا ایک پوری داستان تھی، اور وہ ان کے ساتھ وہ رویہ رکھتے تھے کہ یہ ہم سے کمتر ہیں، ہمارے مد مقابل ہیں، اور ہم ان کو کسی صورت بھی اپنے پاس سے جانے نہیں دیں گے، اور اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر سے ایک صاحب آئے ہیں کہ جو اب ہمارے اوپر حاوی ہو جائے۔ تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِّنْ أُخْتِهَا،
اور ہم نے نہیں دکھائی ان کو کوئی نشانی مگر یہ کہ ہر نئی نشانی اپنے سے پچھلی نشانی سے زیادہ بڑی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ پلٹیں، لوٹیں. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا تمام رسولوں کے معاملے میں ہوا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو مشن تھا اس میں اس کو زیادہ نمایاں کیا. یعنی یہ کہ ایک تو ہے نا بڑا عذاب، آخری عذاب، وہ عذاب تو اصل میں آپ سمجھیں کہ خاتمہ ہے، جس کے بعد قوم اور افراد کے لیے مزید کوئی موقع ہی نہیں ہوگا. تو ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ، اتنا ایکسٹریم فیصلہ آخری درجے کا، کیا اچانک ہو گیا ہوگا؟ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے پہلے اس قوم کو بات کو سمجھنے کے لیے بہت اپرچونٹیز دی، بہت مواقع دیے. چنانچہ ان میں سے ایک بڑی اپرچونٹی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ ان کے اندر رجوع پیدا ہو. یعنی اللہ کو اس بات کا اندازہ، احساس ہے کہ لوگ جب فراوانی میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بات سمجھنا آسان نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے، اس کو سکسیس حاصل ہے، کاروبار پھیلا ہوا ہے، ایک کامیابی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کامیابی حاصل ہو رہی ہے. تو اٹس ناٹ ایزی کہ آپ اچانک کسی کی بات سنیں اور کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ چلے پہ جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کرتے تھے، چلہ سمجھتے ہیں تبھی کی جماعت والا، تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے کہ وہ بس ایسی کنٹمپرری زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے کہ قوم کو باقاعدہ جھنجھوڑنے کے لیے، آنکھ کھولنے کے لیے مشکلات میں مبتلا کرتے، ان کے اوپر تکالیف آتی، ان کو ایسی ایسی مشکلات ہوتی کہ جس کے بعد اگر ان میں کوئی سچائی کو جاننے کی صلاحیت ہوتی، امکان ہوتا، تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے. چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان، مینڈکوں، خون، جوؤں اور نہ جانے کس کس کا عذاب نازل کیا. یہ عذاب کیا ہوتا تھا؟ یہ عذاب یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر طوفان ہے تو طوفان آئے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. خون ہے تو ہر جگہ خون ہی خون ہے. تو ہر موقع پر وہ ہوتا کہ جس کو کہ اب یہاں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن جو بات ان آیات میں بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو دیا، ان کو ان نشانیوں سے گزارا تاکہ ان کے اندر رجوع پیدا ہو، تاکہ وہ لوٹیں، ان کے اندر احساس پیدا ہو. یعنی کامیابی، رفاہیت، طاقت، اس کے نتیجے میں تو انسان ہو جاتا ہے نا غافل. یعنی آدمی کے لیے بات کو نہ سمجھنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. مگر اگر آپ کو طاقت ملنے کے بعد آپ کو تھریٹن کر دے کوئی، آپ کی طاقت ٹوٹ جائے، آپ کو پھر وہ موقع ملے کہ جب آپ بالکل بے بس ہو جائیں، پھر آپ کو اختیار ملے، پھر بے بس ہو جائیں، اور یہ کئی مرتبہ ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر بڑا امکان ہے انسان کے پاس کہ وہ بات کو سمجھے. تو فرمایا یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا تاکہ وہ رجوع کریں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ادعو لنا، تم پکارو ہمارے لیے. یہ ابھی وہی الفاظ آپ نے ترجمہ کیا، ربکا، اپنے رب کو، بما عہد عندک، اس بنیاد پر کہ جو اس نے تمہارے ساتھ عہد کیا. یعنی تمہارے رب نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعائیں سنے گا، تو بھائی تم ہمارے لیے بھی دعا کرو. اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت پا جائیں گے.
ہم صحیح بات کو مان لیں گے. تم یہ دعا کرو کہ یہ ہمارے اوپر جو مصیبت آ گئی ہے، یہ طوفان کی، یہ خون کی، یہ مینڈکوں کی، یہ جوؤں کی، یہ ہم سے ٹل جائے. تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے، تو تم جب یہ دعا کرو گے اور ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے گی تو ہم بھی ہدایت پا جائیں گے. یہ ہے، یعنی کوئی سیٹ ہے، بیمار پڑ گیا، کیونکہ مولوی صاحب سے کہیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، انشاءاللہ میں نماز پڑھنی شروع کر دوں. یہ وہ بات ہے کہ آپ دعا کیجئے اور میں ہدایت پا جاؤں گی، ہم ہدایت پا جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، دور کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں ان کے اوپر سے وہ مصیبت ٹل گئی، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد توڑ دیتے. بار بار عہد توڑتے رہے. اس کے بعد تو کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا. یعنی اتنی مرتبہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اور وہ اس کے بعد بھی اپنی بات کو اسی طرح سے اس پر اصرار کرے، اپنے غلط رویوں کو نہ چھوڑے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا، حجت تمام ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا. ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا لگائی. قال یا قوم، اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ کیا یہ ملک میرا نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں بھی میرے نیچے بہہ رہی ہیں. یہ اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بار بار مشکل حالات ٹلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات لوگوں کو متاثر کرنے لگے، ان کی نیکی، ان کا کردار لوگوں کو امپریس کرنے لگا، تو اس نے محسوس کیا کہ اب صورتحال کچھ خراب ہو رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ گیم میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے. تو اس نے پھر، بڑا زبردست قسم کا وہ سیاست دان تھا، اس نے پھر یہ تقریر کی. اس نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ مصر، کیا اس کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ کیا یہ سب باغات، یہ نہریں، یہ میری نہیں ہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اسے باقاعدہ اس بات کا خدشہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے، کہیں اور شامل ہو رہے ہیں، ان سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس نے یہ تقریر شروع کر دی. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں زیادہ بہتر نہیں ہوں اس سے کہ جو مہین کا مطلب ذلیل، گرا ہوا، یعنی ایسا گھٹیا لفظ استعمال کیا. یعنی ہاں وہ اوکے، لیکن یہ تو اس میں یعنی واضح ہے کہ یعنی ذلیل، گرا ہوا، یعنی باقاعدہ اس نے چھوٹا، اس نے حقارت آمیز انداز اختیار کیا. بلا یکادو یبین، اور وہ بات کرنے میں بھی کوئی واضح نہیں ہے. ایک جانب میری سپیچ سنو اور میری فصاحت و بلاغت سنو، میں مجمع لوٹ لیتا ہوں، اور دوسری جانب بھی ہیں اپنی آپ کو کلیئرلی بات بھی نہیں کر سکتے. سو واٹ از اے کمپیریزن یار، کمال کر رہے ہو تم لوگ. سو یہ اس کے اندر وہ ایک خناس بھرا ہوا تھا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر آخر کیوں نہیں اس کے اوپر زیورات اترے، کنگن سونے کے. یعنی اگر ایسی ہی بات ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہیں تو پھر تو ہونا چاہیے تھا نا کہ ان کے اوپر ایسی چیزیں اترتی کہ ہم امپریس ہوتے. ہاں، اور یہ مطلب یہاں اس نے اسپیسیفکلی کہا کہ زیور اترتے، کنگن اترتے جو وہ پہنتے، ہم دیکھتے کہ یہ ایک
بڑے آدمی ہیں. او جا مع الملائکۃ مقترنین، یا ان کے اوپر فرشتے آتے جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، جیسے تم آس پاس ہو میرے عدم خشم، یہ جو ہمارے جو مجھے سیکیورٹی کا انتظام ہے، جو شان شوکت ہے، تو اس طرح فرشتے ان کے پاس آتے. ان کی باتوں سے تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس نے اپنے لوگوں کو باقاعدہ ابھارا ان کے خلاف، اور یہ کہا کہ بھائی ویٹ اے منٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز پہ تم متاثر ہو رہے ہو؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ ایک میری شان و شوکت دیکھو. تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرا اقتدار ہے، میرا فیصلہ ہے کہ جو مصر میں نافذ ہوتا ہے یہ سارے اثاثے میرے ہیں، یہ باغات، یہ نہریں میں نے ان کی پلاننگ کی ہے، میں ان کا مالک ہوں. آن دی کانٹرری یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ہمارے خدمت گزار ہیں. بات کرنی بھی ان کو ٹھیک طرح سے نہیں آتی. ہی کی ناٹ ایکسپلین ہمسیلف کلیئرلی، اور تم میرے مقابلے میں ان کو ترجیح دے رہے ہو. صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گیم جاری ہے، وہ پاپولر ہو رہے ہیں اور ان کا فیصلہ ہو رہا ہے. فاستخف قومہ، تو اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا، عقل ان کی کھو دی. فَأَطَاعُوا، تو وہ اس کے باتوں میں آ گئے. یعنی ایسی زبردست اس نے تقریریں کی، ایسے زبردست اس نے جلسے کیے کہ لوگوں نے کہا یار واٹ اے مین، یار ہاؤ فلوئنٹ ہی از، کیا گفتگو کرتا ہے، کیا اس کے اندر ٹیکا ہے. تو تھا ہی ویسے ہی، تو بڑے متاثر ہوئے. تو اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور انہوں نے اس کی بات مان لی. They start following him. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک نافرمان قوم تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں کہ جو بظاہر بڑے امپریسو تقریریں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ بھی شیلو ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے. وہ بھی اصل میں نافرمان قسم کی لوگ ہوتے ہیں. سو وہ ان کو الو بناتے ہیں اور وہ الو بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ فاستخف قومہ، تو اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا. فَأَطَاعُوا، تو انہوں نے اس کی بات مان لی، انہوں نے اس کو فالو کیا. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک فاسق قوم تھے. یعنی جیسا لیڈر تھا ویسی قوم تھی، ان سے زیادہ بہتر تھا. وہ چکما دیا اس نے، اور غیر معمولی قسم کی اس نے گفتگویں کی، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو مائی گڈنس ہی از بریلینٹ، ہم بہت امپریسڈ ہیں سے، اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے. فلما آسفونا، پھر جب ہم ان پہ غصہ ہوئے، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. یعنی ٹھیک ہے آدمی بعض اوقات بیوقوف بن جاتا ہے وقتی طور پر، لیکن جب بات آگے بڑھی، فرعون نے ان کو اپنے پیچھے لگایا، اور اس کے بعد یہ بات صاف نظر آنے لگی کہ یہ غلط راستے پر ہے، یہ متکبر ہے، اس کے فیصلے خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے راستے کے خلاف ہیں، ظالم آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیا ہے اس نے. لیکن اس کے بعد اتنے زبردست فینز بن گئے تھے یہ لوگ اس کے کہ وہ اسی کو فالو کرتے تھے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا سب کے سب کو. جی اللہ تعالیٰ نے فجعلناہم سلفا، اور ہم نے ان کو بنا دیا سلف، یعنی قصہ ماضی، مثلا للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال، یعنی عبرت کا نمونہ. سو یہ ان کا حشر ہوا. ظاہر ہے کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے اس وقت ان آیات میں مکے کے لوگوں کو، کہ تمہارے سامنے بھی بالکل اسی طرح کی ایک سچویشن ہے. تمہارے سامنے ایک پیغام پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب کچھ ٹھاٹدار قسم کی لیڈرز ہیں جو تم کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور تمہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ
وہی ہیں کہ جو اصل اس پوری سرزمین کے مالک ہیں، انہی کی بات مانی جانی چاہیے، وہی حق پر ہے۔ تو اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے لیے ان دونوں میں کن کا انتخاب کرتے ہو۔ قصہ ماضی، سلف اسلاف سے، سلف اور خلف، بعد میں آنے والے خلف ہوتے ہیں، پیچھے جو ہے سلف۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب ان کے سامنے مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی جاتی ہے، یعنی جب ان کو بات سمجھانے کے لیے، حقائق کو ریمائنڈ کرانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جاتی ہے، اذا قوموں کا منہ یصدون، تو کیا ہوتا ہے کہ تمہاری قوم ان کے بارے میں شور مچانے لگتی ہے، چیخنے لگتے ہیں۔ کیا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، آلہتنا خیر ام ہوا، کہ کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہے یا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے مشرکین مکہ کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہوں نے کھپ ڈال دی کہ ان کا ذکر کیوں آ رہا ہے۔ ہاں وہ تو ختم ہو گیا نا، یعنی وہ سٹوری پوری ہو گئی، نیا پیراگراف شروع ہو گیا۔ قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس کی پیراگرافنگ کریں، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک بات سے دوسری بات شروع ہو چکی ہے جی۔ اور آپ کے اس سوال اور تبصرے سے لگتا ہے کہ بولنے والے کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ بات اب ختم ہو گئی ہے، اب ایک نئی بات شروع ہو۔ فرمایا کہ جب مثال بیان کی جاتی ہے مریم کے بیٹے کی تو کیا ہوتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ چیخنے لگتے ہیں۔ چیخنے کیا لگتے ہیں؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا یہ، یعنی ان میں سے کون اچھا ہے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ تمہارے سامنے یہ بات نہیں کرتے مگر محض بحث کرنے کے لیے۔ ان ہم بل ہم قوم خصمون، نہیں بلکہ یہ تو ایک جھگڑالو لوگ ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر خاص پہلو سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے مسیح علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ یہ بتایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کی غیر معمولی نشانیاں مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے پیش کی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کھپ ڈال دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک قوم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی تھی اور اس لحاظ سے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ نہیں، یہ مشرکین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں، مشرکین مکہ کے ساتھ جی، یعنی یہ تو مکی سورہ ہے نا، انہی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا ذکر ہو رہا تھا اس مقصد کے لیے کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ اللہ کے ایک اور پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ کی غیر معمولی نشانیاں ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کی، لیکن نہ ماننے والوں نے ان کی بات پھر بھی نہ مانی۔ مگر جب کوئی فرد یا کوئی قوم بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ بس ایک ظاہری سی چیز پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا نام سنا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے جو معبود ہیں وہ بہتر نہیں ہے، ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ Why is Jesus being mentioned at all? تو مطلب آپ یہ کہیں گے کہ یار ویٹ اے منٹ، بات سنو، ہم نے مسیح کی بات اس لیے نہیں کی کہ ان کو پوجا جا رہا ہے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں اور ہم ان کو جو ہم نے نشانیاں دی ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور شور مچانے کے لیے تیار ہو، جھگڑا کر رہی ہو، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بات سمجھانی ناممکن ہو جاتی ہے۔ لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں، اتنے جذباتی ہوتے ہیں، یو کی ناٹ ایون ٹاک ٹو دیم،
اس وقت بہترین طریقہ ہوتا ہے آدمی خاموش ہے. اس لیے کہ اگر ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ آپ یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مریم کے بیٹے کا ذکر ہو کیوں رہا ہے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ نے ان کا نام کیوں لیا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں وہ مسیحی عیسائی، تو اگر کسی کا نام لینا تھا تو ہمارے معبود کو کم تھے، یہاں ان کا نام لیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم سے ایسے ہی جھگڑ رہے ہیں، یہ ایک جھگڑالو قوم ہے، ان کا مقصد بات کو سمجھنا ہی نہیں ہے. یہ جو ریفرنس ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے یا ان کے بعد آنے کے بعد ہے؟ یہ حضور دعوت دے رہے تھے، آپ دعوت دے رہے تھے اور دعوت دیتے ہوئے مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ مریم کے بیٹے جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وائی از ہی بینگ مینشنڈ ایٹ آل، ہمارے معبود کو کم. یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ یار کیا بات کیا ہو رہی ہے. یعنی مسیح علیہ السلام کو تو پیش اس لیے نہیں کیا جا رہا، وہ تو بالکل قرآن مجید اس کو کنڈیم کر رہا ہے کہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ ہرگز نہیں ہے. لیکن انہوں نے بات سننے کے لیے زحمت ہی گوارا نہیں کی اور انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا. ہاں اسی لیے وہ مسیح علیہ السلام اگر ایک خدا معبود مان رہے ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور ان کے معبود کو ایک مطلب ایز اے خدا کا بیٹا تو نہیں لیکن ایز اے مذہبی پرسنالٹی تو ایکسیپٹ کیا ہے نا، تو ہمارے جو معبود ہیں ان میں سے بھی کسی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہاں مگر ان کے جو معبود تھے وہ تو پوجے جا رہے تھے نا. اب یہ بات سادہ بات کہ قرآن مسیح علیہ السلام کو معبود کے طور پر پیش ہی نہیں کر رہا، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے تھے. انہوں نے اس بات کو سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. انہوں نے کہا یہ رائیول ہیں، ان کی بات ہم نہیں سنیں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ تم سے ان کی بات نہیں کر رہے مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جھگڑالو لوگ ہیں. یہ ان کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ تم سے جھگڑا کریں، یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو صرف ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا. یعنی ہمارا ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بن جائیں قدرت کی، کہ اللہ نے ان کو کیسے غیر معمولی طور پر معجزانہ طریقے سے پیدا کیا. اللہ نے کس طرح سے ان کو وہ معجزات دیے کہ جس میں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو بھیجنے کا مقصد تھا بنی اسرائیل کو ہماری نشانیوں کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کرنا، ان کے اندر ایک نئی روحانی اخلاقی زندگی پیدا کرنا. وہ ہمارے بندے تھے، یعنی ان کا کوئی تعلق معبود ہونے سے نہیں تھا. فرمایا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارے اندر سے بھی فرشتے پیدا کر دیتے جو تمہاری جگہ پر اس زمین میں آ جاتے. یعنی ہمارے لیے اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی ہماری قدرت بے پناہ ہے. مسیح کو بن باپ کے ہم پیدا کر سکتے ہیں، ان کو غیر معمولی معجزات دے سکتے ہیں، تو آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، معاملہ یہ ہے کہ ہم جو بات ان کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ وہ اپنے انکار کو کور کرنے کے لیے جو بہانے تراش رہے ہیں اس میں وہ طرح طرح کے اپنی طرف سے سوالات اور اعتراضات کر رہے ہیں کہ جو بالکل بے بنیاد ہیں. فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ تو آخرت کا ایک علم تھے، آخرت کی ایک دلیل تھے، یعنی مسیح علیہ السلام. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو دیکھو تم ان کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو. وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرو. ہَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. یہ آیہ مبارکہ
ہمارے ہاں بعض لوگ پیش کرتے ہیں اس اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کہ مسیح علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، تو وہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخرت کا علم ہے، یعنی جب آخرت قریب آئے گی تو وہ آ جائیں گے۔ مسیح علیہ السلام آخرت میں قیامت سے پہلے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ یہ آیت یہ ہرگز نہیں کہہ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت تو ابو جہل ابو لہب کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہی ہے، اور وہ آخرت کے بارے میں شبے میں مبتلا ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ بات کی جاتی کہ دیکھو آخرت کو تم نہیں مانتے، مسیح علیہ السلام اس سے پہلے آئیں گے، تو اس کا مزید مذاق اڑاتے کہ کیا مطلب ہے، آپ ہمیں یہاں تو سمجھا نہیں رہے ہیں اور ایک بات کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو آیت کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام جس طرح سے بن باپ کے پیدا ہوئے، جیسے وہ بالکل گود میں تھے اور انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دی، جیسا کہ انہوں نے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، جیسے کہ انہوں نے کوڑی کے مرض کے مریضوں کو ٹھیک کیا، پرندے کا ہیولہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگتا، یہ سب اصل میں آخرت کی موت کے بعد کی زندگی کی غیر معمولی نشانیاں تھیں۔ یعنی وہ رب کہ جو اپنے بندوں کے سامنے ایک جیتا جاگتا معجزہ دکھا سکتا ہے اور ان کے لیے وہ محیر العقول غیر معمولی واقعات کر سکتا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے سرزد ہوئے، تو پھر یقیناً آخرت بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ آخرت کی ایک بڑی غیر معمولی دلیل تھے۔ فلا تمترن بہا، تو دیکھو تم ہرگز اس کے بارے میں شبے میں مت پڑو، یعنی آخرت کے بارے میں، واتبعون، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی یہ راستہ ہے کہ جس کی پیروی کے لیے تمہیں ہم دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دعوت ساری مشرکین کو دی جا رہی ہے، یعنی یہ راستہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، جس کو پیش کرتے ہوئے پچھلے پیغمبروں کا ذکر آیا، وہ دعوت یہ تھی کہ تم آخرت کو مانو، آخرت کی حقیقت کا پوری طرح سے اعتراف کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو۔ تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور دیکھو تمہیں شیطان ہرگز نہ روکے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں سیدھے راستے سے نہ روکے، وہ تمہیں بہلا پھسلا رہا ہے، تمہیں ورگلا رہا ہے، لیکن ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری بات، ہماری دعوت تمہارے سامنے آ رہی ہے آخرت کے بارے میں، وہ صحیح ہو کے رہے گی۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں حکمت کے ساتھ، یعنی میں تمہارے سامنے کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں، میں تمہیں شریعت کے کوئی نئے احکام بتانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہارے سامنے دین کی اصل روح کو پیدا کرنے آیا ہوں۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ بات بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے دنیا میں ہوتی ہے کہ اللہ کی اسکیم، اس کے پلان میں کچھ اور تھی، دنیا میں عمل کچھ اور ہوا۔ یعنی اللہ نے اپنے بندے مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے بھی یہ بات واضح کی، قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح کی کہ مسیح علیہ السلام جینٹائلز کے لیے، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں تھے، وہ صرف انہی کے لیے تھے، انہی کے لیے تھے۔ لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا، اور باقی دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ماننے والے لوگ انہی کے ہیں جو خدا کی پلانٹ میں تھا ہی نہیں۔ یعنی ان کے دو کام تھے آنے کے، ایک وہ بنی اسرائیل کے اندر وہ اسپرٹ پیدا کریں کہ جو بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ دین کے ڈھانچے کو فالو کرنے والے بن گئے تھے،
ریچولز کو فالو کرنے والے بن گئے تھے. بس ظاہری چیزیں تھیں کہ جن کو پورا کرنا ان کا مقصد تھا، اس کے اندر اصل روح کیا ہے اس سے بالکل وہ ناآشنا بیگانے ہو گئے تھے. تو مسیح علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں. یعنی میں تمہیں یہ نہیں بتانے آیا کہ نمازیں کتنی ہیں، نماز میں پڑھنا کیا ہے، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ نماز میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے. میں تمہیں یہ بتانے نہیں آیا ہوں کہ تم نے روزے کس مہینے رکھنے ہیں، کتنے رکھنے ہیں، کس وقت رکھنے ہیں. میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ روزوں کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، نہ کہ صبح سحری ٹکا کے کرنی ہے اور شام کو افطاری ڈٹ کے کرنی ہے. یہ مقصد نہیں ہے روزوں کا. سو وہ جو اسپرٹ ہے جو ختم ہو گئی تھی، ہاں جو ختم ہو گئی تھی، اس کو انہوں نے بیدار کیا اور ان کو یہ بتایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم نے بہت اہمیت دی ہوئی ہے اور دین کے اصل حقائق کو تم نے فراموش کیا ہوا ہے نا. ان کی وہ مشہور بات کہ تم مچھروں کو چھنتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. یعنی بڑی بڑی باتیں ہیں ان کو اگنور کرتے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو باریک بینی کے ساتھ تم بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہو اور بات کی کھال ادھیڑ دیتے ہو. تو یہ ہے جس کے مقصد کے لیے مسیح علیہ السلام آئے تھے. تو فرمایا کہ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ معاملات جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. یعنی ان کے بعض معاملات ایسی خواہ بحث ان پہ ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے واضح کیا کہ تمہارے اس اختلاف میں اللہ کی طرف سے صحیح فیصلہ کیا ہے. سو یہ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، چنانچہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میری اطاعت کرو. یعنی میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے دین کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے. تمہارے اندر یہ جو فرقہ واریت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، تم نے جو خواہ کے مسائل گھڑ لیے ہیں اس میں تم الجھے ہوئے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ تم دین کی اصل حقیقت کو جانو، اچھے انسان بنو، سچے انسان بنو، اللہ کا خوف پیدا کرو، آخرت کی طلب پیدا کرو. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری حج، تمہاری زکوٰۃ، سب میں یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. تو اس اسپرٹ کو وہ ریوائیو کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اپنی اس دعوت کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا. ان اللہ هو ربی و ربکم، یقیناً اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو مسیح علیہ السلام نے ایسے ہی بولے، مگر یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان الفاظ میں جو رب تھا وہ باپ بن گیا اور جو عبد تھا وہ بیٹا بن گیا. معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی زبان میں الفاظ میں دونوں کی گنجائش تھی، لیکن مسیح علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی اس دعوت میں بالکل بات واضح تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے. تو وہ جو بندہ ہے وہ بن گیا بیٹا اور جو رب ہے وہ بن گیا باپ، اور بات کچھ سے کچھ نکل گئی. ان اللہ هو ربی و ربکم، یقیناً اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو. میں اپنی عبادت پرستش کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت تم سے کرواؤں اور تم اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے، نہ کہیں کو ملاقات ہوئی ہے. بندوں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، بہت عقیدت ہوتی ہے، ان کے بارے میں بہت جوش میں آ جاتے ہیں لوگ. اللہ کا ذکر آتا ہے تو کچھ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، بوریت ہو جاتی ہے، یار پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کریں. نیور سین ہم، نیور میٹ ہم، ویئر از ہی. یعنی کوئی خاص نہیں ان کے اندر شوق ہوتا. خدا کے پیغمبر آئے اسی لیے کہ ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو اگرچہ کہ وہ نظر نہیں آتا مگر وہی تو نظر آتا ہے. یعنی یہ ساری کائنات اس کی ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی نشانیوں کا نتیجہ پرتو اثر ہے.
وہی قدیر ہے، وہی حکیم ہے، وہی رب ہے، وہی رحیم ہے، وہی سمیع ہے، تو تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو سن نہیں سکتے؟ تو انہوں نے اس کی دعوت دی کہ دیکھو وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، یعنی فرقے بن گئے۔ ہر فرقہ ہے کہ جو اپنے اپنے نقطہ نظر کو زوردار طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے مجھے میرے ایک پرانے جاننے والے نے کہا کہ یار تمہارا کون سا فرقہ ہے؟ تو ہاں، میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو کہا تم بہت خطرناک آدمی، یہ تم نے اب ایک نیا فرقہ بنانا ہے۔ سو وہ اس بیماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ تو یہ ان کے ہاں بھی پیدا ہو گیا کہ جب آپ کے اندر اصل دین کی روح ختم ہو جاتی ہے، آپ دین کو سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو پھر چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزوں میں آپ کی دلچسپی بہت ہوتی ہے، اس میں اتنی زیادہ آپ محنت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، تو بربادی ہوگی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب میں۔ ظلم کیا یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کے دین کو نظر انداز کر کے انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، تو ان کے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تباہی ہوگی، مارے جائیں گے وہ اس دن کہ جو بہت دردناک ہوگا۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کسی اور چیز کا مگر یہ کہ آخرت کی گھڑی ان تأتیہم بغتۃ، آ جائے ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں انہوں نے سن لیں اور سننے کے بعد وہ اس کو نظر انداز کیے چلے جا رہے ہیں، تو اب ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کا کیا علاج ہے؟ آپ ان کو چھوڑ دیں، جسٹ ڈونٹ بادر اباؤٹ۔ یعنی یہ ایک ہوتا ہے مسئلہ لوگوں کا، میں نے دیکھا ہے بہت نیچرل بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا نیچرل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت تھا کہ یہ کسی طرح سے مان لیں، یہ نیک ہو جائیں، ان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بندے کو ہدایت ملے گی نہیں جب تک کہ وہ خود ہدایت میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کے اندر اس کے لیے طلب، جھکاؤ، میلان پیدا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا مگر آخرت کی گھڑی کا کہ وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اب تو اس کے علاوہ اور کچھ رہ نہیں گیا، سب کچھ ان کو بتا دیا ہے، پوری کوشش کر لی، اس کے باوجود یہ لگتا ہے کہ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے اور پھر ساری حقیقت کے جو ان کے سامنے بیان کی گئی تھی سامنے آ جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے آج کل دوستی کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے اللہ کے پیغام سے غافل ہیں، آخرت کے بارے میں بے نیاز ہوئے میں۔ یہ دوستیاں ہیں کہ جو ان کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ یہ بہت ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ سیریسنس پیدا ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی کمپنی اس کو مل گئی کہ اس کے بعد سب کچھ بھول گئے، تو وہ دوستیاں ہیں کہ جو مروا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کی دوستیاں بھی ایسی ہی ہوں گی کہ جو ان لوگوں سے ہوں گی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو ان باتوں کے بارے میں خبردار بھی کریں گے، ریمائنڈ بھی کرائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ دوستیاں جو ہیں جس میں غفلت ہے، جس میں دین سے دوری ہے،
جس میں دوستی کا مقصد ہی بس محض عیش کرنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، وہ آج تو بڑے دوست نظر آ رہے ہیں، لیکن اس دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یعنی وہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا، وہ کہیں گے میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا، میں تو کچھ بات سمجھنے والا تھا مگر یہ میرے ساتھ آ گیا اور مجھے اس نے غلط راہ کی طرف وہ لے گیا، بھٹکا دیا. اور ظاہر ہے کہ اس میں دوستوں میں سب سے بڑا دوست شیطان ہے، جو آتا ہے اتنا زبردست ہمدرد بن کے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سبز باغ دکھا رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، یہ کر کے تو دیکھو تم، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس دن وہی ہوں گے کہ جو ایک دوسرے پر لان تان کریں گے. ہمارے دل میں جو ہمارا نفس ہے وہ بھی ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے. شیطان تو کچھ بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اسی میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اسی کو اکساتا ہے اور اکسا کے بھاگ جاتا ہے. جس کے لیے اس کو یہ لفظ ہے خناس، یعنی وہ آتا ہے، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. عین موقع پر کہ جب ساتھ دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت وہ ساتھ نہیں دیتا. چلیں جی، ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس. فقال انی رسول رب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جہان والوں کے رب کا رسول ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ آئے ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، تو کیا ہوا کہ وہ ان کا مذاق اڑانے لگے. وما نریہم من آیۃ، اور ہم نے نہیں دکھائی ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر یہ کہ وہ اس سے پچھلی سے زیادہ بڑھ کے تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں، وہ سمجھیں اور رجوع کریں. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، تم دعا کرو، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو اس بنیاد پر کہ جو اس نے تم سے عہد لیا. اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت پا جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب دور کر دیتے ہم ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد توڑ دیتے. ونادى فرعون فی قومہ، اور پکارا فرعون نے اپنی قوم کو. قال یا قوم، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو میرے پیروں نیچے بہہ رہی ہیں یہ میری نہیں ہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر ہوں، میں نہیں بہتر اس سے کہ جو گرا ہوا ہے. ولا یکاد یبین، اور بات بھی واضح طریقے سے نہیں کر سکتا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو آخر کیوں نہیں اس کے اوپر آسمان سے کوئی زیورات اترتے سونے کے. او جاء معہ الملائکہ مقترنین، یا پھر ہوتے ان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے. فاستخف قومہ، تو اس نے بیوقوف بنایا اپنی قوم کو. فاطاعوا، تو انہوں نے اس کی پیروی کی. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک نافرمان قوم تھے. فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہم کو غضبناک کر دیا، غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. فجعلناہم سلفا، پھر ہم نے بنا دیا ان کو ماضی کا قصہ. ومثلا للآخرین،
اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے۔ مثال یعنی عبرت کا نمونہ۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جب بیان کی جاتی مریم کے بیٹے کی مثلا مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم اس کے بارے میں چیخنے لگتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا یہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ آپ سے ان کی بات نہیں کرتے مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو جھگڑا کرنے والی قوم۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو صرف ایک بندے تھے کہ ہم نے جن پر انعام کیا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے، ہمارے پاس بے پناہ قدرت ہے، ہم تم میں سے بنا دیتے فرشتے جو زمین پر ہوتے، یخلفون، جو تمہاری جگہ پر وہ آتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ تو یعنی مسیح تو آخرت کا علم، آخرت کے بارے میں ایک بڑی دلیل ہے۔ فلا تمترن بہا، تو دیکھو ہرگز تم شبے میں نہ پڑو اس کے بارے میں۔ واتبعون، اور میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور دیکھو تمہیں ہرگز نہ روکے اس سے شیطان۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب آ گئے عیسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں۔ ولأبین لکم، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں واضح کر دوں تم پر، بعض الذی تختلفون فی، بعض ان معاملات کو جس میں تم نے اختلاف کیا۔ فاتقوا اللہ، تو تم ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، یقیناً اللہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، یعنی وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو بربادی ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب میں۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، اب انہیں کس چیز کا انتظار ہے سوائے اس کے کہ آخرت کی گھڑی آ جائے ان پر اچانک۔ وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ، گہرے دوست اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ یار نائف یہاں آئیں گی، کیا چیز ہے یار، بالکل ہی شروع سے ہی آج یہ ہوا ہے۔ مائی گڈنس، دس از نون ایز میجک۔ ہاں یار پلیز آج کریں میجک یار، ایبسولوٹ میجک۔ میرا ایک سوال ہے جی، کہ مطلب اس میں بھی اللہ کا ڈیزائن ہے کہ اسلام جو ہے وہ آخری مذہب ہے، مطلب اینڈ آف دی مطلب جو مذہب آنے تھے، اور جس طریقے سے اسلام پھیلایا رسول پاک نے اپنے ٹائم میں بھی، اس طرح حضرت عیسیٰ نے تو کرسچینٹی کو نہیں پھیلایا تھا، اس کا تو بڑا شارٹ کا پیریڈ۔ تو یہ بائی ڈیزائن ہے اللہ کا کہ ابھی تک جو ہے وہ مطلب ڈومیننٹ ریلیجن جو ہے ہائیسٹ پاپولیشن کرسچنس کی ہے۔ اللہ کا جو ڈیزائن تھا، یعنی ڈیزائن سے مراد یہ کہ اللہ نے جس طرح سے اپنے پیغام کو قیامت تک کے لیے پریزنٹ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم کی اولاد اللہ کے دین کو پیش کرے۔ چنانچہ اللہ نے اس مقصد کے لیے پہلے بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل کو یہ موقع دیا، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے
کہ جب لوگ بیہیو کریں گے اپنی آزادانہ مرضی سے اس انداز میں کہ جو وہ اختیار کریں گے، تو کورس آف ایونٹس اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے. یعنی ایک جانب بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر خدا تعالیٰ کا پیغام بھی موجود رہے گا، لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے یہ بات کہ مسیح علیہ السلام کے نام لیوا ماننے والے ڈومینیٹ کریں گے انٹل دا ڈے آف ججمنٹ، یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. یعنی جب یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے طور پر تو آخری حد تک اس کے قریب آ گئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو تسلی دی اور یہ کہا کہ میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں انی متوفی کا تمہیں میں وفات دوں گا، رافعو کا الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کروں گا ان سے کہ جنہوں نے انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں ان کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی جو تمہارے نام لیوا تھے، میں ان کو بناؤں گا فوق الذین کفروا، ان کے اوپر غالب جنہوں نے انکار کیا، یعنی تمہارا انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی تھی، مگر ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن مجید نے واضح طریقے سے بتائی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کریں. اللہ کے پیغام کے بارے میں یہ طے تھا کہ اس کو بنی اسرائیل جو اولاد ابراہیم ہیں ان کے ذریعے سے پیش ہونا ہے، اور جب وہ اپنے اس پریزنٹیشن میں ناکام ہو جائیں گے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے، تو پھر بنی اسماعیل کی طرف اللہ کے پیغام کے پیش ہونے کا جو رول ہے وہ ان پر ٹرانسفر ہو جائے گا، ان تک منتقل ہو جائے گا. تو اللہ کا ڈیزائن یہ تھا جو مطلوب تھا، لیکن پریکٹیکلی وہ ہوا کہ جو اس نے پہلے سے پریڈکٹ بھی کر دیا کہ اگر لوگ اس رویے کو اختیار کریں گے تو پہلے بنی اسرائیل اس کو پیش کرنے والے بنیں گے، پھر بنی اسماعیل. یعنی دونوں ان خاندانوں میں بڑے بڑے اچھے دور بھی آئے جب اللہ کا وہ مطلوب فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہوا ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بالکل ہی راہ ہدایت سے سیدھے راستے سے ہٹ گئے. In Ramadan, people try to finish Quran to earn sawab. But I heard Quran is for guidance. I also have heard the same thing. But I also heard if you recite Quran, you earn rewards every letter you recite. Would you please explain what? اب اس کے آگے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس میں ایک خطرہ ہے. واٹ از دا رائٹ وے؟ لیکن ایک میں صرف ایک لمبی چوڑی بات میں نہیں کرتا، میں ایک سادہ بات کرتا ہوں اس فرمائش کے ساتھ کہ مجھے اگر پانی مل جائے تو میں بڑا شکر گزار ہوں. دیکھیں، ثواب جس کو کہتے ہیں نا، ثواب یہ ہے ریوارڈ، اللہ کے ہاں بدلہ. اللہ کے ہاں جو ریوارڈ ہے اس کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ یہ انسان کو ملے گا ہر اس اچھے عمل کرنے کے نتیجے میں کہ جس میں انسان کی نیت اچھی ہوگی اور وہ کام کرے گا ایک مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے. رائٹ؟ سو ثواب اصل میں دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. تو میں ابھی پانی میں نے مانگا، انہوں نے مجھے میرے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اوبلائج کیا، انشاءاللہ اس کا ان کو ثواب ملے گا. مگر ایک صاحب کو پتہ لگا یہ پانی پلانے میں بڑا ثواب ملتا ہے، وہ بندے کے پیچھے ہی پڑ جائے، تسی اور نہیں پانی پیو، ایک اور پی لو، تو اس سے کیسے ثواب ملے گا؟
یعنی بے مقصد طریقے سے آپ کوئی کام کریں گے تو اسے ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہدایت کی کتاب ہے. تو کیوں ثواب ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ آپ ہدایت کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں. آپ ہدایت کے لیے پڑھنا چھوڑ دیں اور آپ کے ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہتا یار، اللہ میاں کو فیصلہ کرنے دو. جیسے اس پانی کے بارے میں اگر کوئی بندہ میرے پیچھے پڑ جائے میں کہوں گا یار مجھے معاف کر دو یار، بات بہت ہو گئی ہے. تو یہ ہماری مصیبت ہے کہ ہم نے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ثواب کو اصل مقصد بنا لیا. ثواب اصل مقصد نہیں ہے. دیر از اے مسنگ لنک. اللہ اپنے بندوں کو ثواب دے گا جب بندے کوئی کام کریں گے اس مقصد کے لیے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہیے. تو پانی پلانے کا مقصد اصل میں ایک بندے کے ساتھ ہمدردی، اس کی ضرورت پوری کرنا ہے. قرآن مجید کا مقصد ہدایت ہے. روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے کے دوران جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، خدا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی مقصد ہی فوت ہو گیا. یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں، اس پہ تو آپ بہت پریشان ہوں گے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور گانا گانا شروع کر دے، ہے نا ایک مسئلہ، ہے نا مسئلہ، اس پہ تو بڑا پریشان ہوں گے آپ. لیکن بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے، تو یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہر عمل کا، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ وہ کام اس مقصد کے لیے کرتے ہیں. جب آپ اس مقصد کے لیے وہ کام کرتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے. تو لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مقصد کوئی نہیں چیز ہوتی ہے، اصل ثواب ہوتا ہے. اور پھر ثواب کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا گیا کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے تو پانی ادھر سے ادھر کیا تھا اور 50 حج اور 500 عمرے اور 1.5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہو گیا. مائنڈ باگلنگ. اس قدر زیادہ. اس کا پتہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ ہے تو گپ، ایبسولوٹ گپ. اور معلوم ہے یہ گپ جو گپ چھوڑتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ گپ ہے. ہمارے ہاں یہ باقاعدہ اصول طے ہے کہ فضائل کے معاملے میں اگر حدیثیں کمزور بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے لوگ موٹیویٹ ہی ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ بعض اوقات اس طرح کی حدیثیں بیان ہوتی ہیں کتابوں میں اور نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے ریفرنس میں. جیسے آپ کہتے ہیں فٹ نوٹ میں لکھا ہو بخاری، یعنی یہ بخاری کی کتاب ہے، یہ مسلم کی کتاب میں سے حدیث ہے، ان کتابوں میں سے یہ ہم نے یہ روایت بیان کی ہے. اسی طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ حدیث موضوع ہے. موضوع کا مطلب ہے جھوٹی. ہاں، لیکن وہ عربی میں لکھا ہو تو آپ امپریس ہوتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے نا وہ جو نہیں تو یہ کون ہے جو جھوٹی لکھ بھی رہا ہے اور ان کی کتابت بھی کر رہا ہے اور پیش بھی کر رہا ہے؟ نیکی کا جذبہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو تم جب یہ نیکی کا کام کرو گے تو تمہیں 50 حج کا ثواب ہوگا، تو بندہ موٹیویٹ ہی ہوگا نا. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ موٹیویٹ کیا ہوگا، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ فلسفہ بنایا ہوا ہے کیلکولیٹر لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر نیکی اور بدی کا وزن ہی کرنا ہے نا. ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی. تو برائی کیا ہوگی یار؟ جھوٹ ہی ہوگی نا یار، دھوکہ ہی ہوگا. کوئی پلاٹ میں نے کسی کا چھینا ہوگا، ٹھیک ہے برائی ہے، میں یہ کہتا برائی نہیں ہے، مگر ادھر دیکھو یار، رمضان، لیلۃ القدر، مسجد، عمرہ، اللہ اکبر، ثواب ہی ثواب ہے. سو وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے ایبسولوٹلی. دین کا جو ہے نا بیلنس وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جناب قصہ. اس لیے رمضان مبارک آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اس کو پڑھیں. رمضان مبارک میں قرآن مجید کو ختم کرنا یہ کہیں نہیں بیان ہوا کہ یہ کوئی مقصد ہے. البتہ آپ کو تھوڑا سا قرآن زیادہ سمجھ میں آ جائے اور آپ اس سے اور قریب ہو جائیں اس کے پیغام سے، یہ بہت سعادت کی بات ہے. اگر آپ اس وقت پڑھتے ہیں آپ کی بجائے اس کو صرف اردو میں پڑھیں، اردو میں ٹرانسلیشن جس طرح ہیں
جی بالکل ٹھیک ہے. میں تو اصل میں اس سوال کا میں نے ایک جواب رٹا ہوا ہے, میں آپ کو رٹا سنانا چاہتا ہوں. وہ جواب میں نے جو رٹا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے 4 لیولز ہیں. بیسٹ لیول یہ ہے کہ آپ قرآن کو عربی میں پڑھیں ایسے کہ آپ کو عربی آتی, ہاں تو وہ تو بیسٹ ہے. سیکنڈ بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر 10 منٹ قرآن پڑھنا ہے تو 5 منٹ عربی میں پڑھیں, 5 منٹ اس کا ترجمہ پڑھیں, دونوں کو مکس کریں. تھرڈ بیسٹ یہ ہے کہ آپ صرف اس کا ترجمہ پڑھیں. اور فورتھ یہ ہے کہ صرف آپ عربی میں پڑھیں. میں ایک زمانے میں عربی میں بغیر سمجھ کے پڑھنے کو بالکل ہی نیچے لے آتا تھا, مائنس میں. میں خالی یہ جاتی ہے بھائی بندہ یار پڑھ رہا ہے, مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر جذبہ ہے. ہاں مگر اس کو بتانا چاہیے کیا ایفرٹ کر رہے ہو یار, مطلب یہ اس لیے تو نہیں آئی ہے, یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. تو وہ میرے یہاں ریٹنگ میں نمبر 4 ہے. جی ایبسولوٹلی, جن کا ترجمہ آتا ہے, جن کو آپ سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے. جن کا ترجمہ نہیں آتا ان کا ترجمہ سیکھیے. اس لیے کہ نماز کا مقصد کیا ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کا اہتمام کرو میری یاد کے لیے. آپ میری بات بے شک نہ مانیں مگر ایک مرتبہ پھر آپ میری بات سن لیں کہ نماز آپ پڑھیں تو نماز سمجھ کے پڑھیں, اور نماز کے دوران وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے بات کریں اپنی زبان میں. سر یہ اللہ کا ذکر, اس کا کیا؟ اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی نہیں, زبان سے یاد کرنا اس کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی آپ جب زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے اللہ کو دل میں یاد کرنا ممکن ہو جاتا ہے. زبان سے یاد کرنا مقصد نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے. یعنی آپ جب آپ کہیں الحمدللہ, اور جتنی بھی خوبصورت ہے کے ساتھ آپ کہیں الحمدللہ, لیکن وہ ہے گلے تک ہی ہے, بلکہ امپریس کرنے کے لیے. دیکھو میں بندہ میرے سے امپریس ہو رہا ہے کہ اس کی عربی کا لہجہ بہت زبردست, تو کچھ بھی نہیں ہوا. اصل میں تو کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی شکر گزاری دل میں پیدا ہونی چاہیے, جس کے اظہار کے لیے آپ نے اپنی زبان سے اللہ الحمدللہ کا تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ ہر وقت نہیں ہوتا, لیٹس بی ریئلسٹک. یعنی ایسا نہیں ہے جب نماز میں کھڑے ہوئے معلوم ہوا کہ پہنچ گئے 7ویں آسمان پہ اور عرش پہ, ایسا نہیں ہوتا. بندہ ہے. بہت سی نمازیں بالکل صرف سرکاری نمازیں ہوتی ہیں, مگر وہ بھی ضروری ہے. آپ نے نمبر پورا کرنا ہے, وہ اللہ کا حکم ہے. انہی میں سے بعض آپ کو اچھی نمازیں مل جائیں گی. جو اچھی ملیں ان کو اور اچھی کریں, سجدے اچھے ہوں, رکوع اچھے ہوں, قیام اچھے ہوں, آپ پڑھیں, ایسی صورتیں یاد کریں جو آپ کو یاد ہوں, کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ یار آج میں نے پہلی رکعت میں یہ پڑھنی ہے اور دوسری میں یہ پڑھنی ہے, کتنا مزہ آئے گا. آدمی کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو. سو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اس میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بڑی پرابلم جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتے. بھائی بات یہ کہ نماز میں تو آپ نے عربی پڑھنی ہے نا, وہ عربی ہمیں ٹھیک پڑھنی چاہیے. ٹھیک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک پڑھنے کا طریقہ کسی اچھے قاری کی, جس کی کہ تلاوت آپ کو اچھی لگتی ہے, اس کو آپ سننا شروع کر دیں گاڑی میں, گاڑی کے علاوہ, اور دھیان سے سنیں. یعنی بہترین چیز تو یہ ہے, میں بھی اب سیکھ جاؤں گے جادو. بہترین چیز تو یہ ہے کہ آپ سن رہے ہوں قرآن کو سامنے رکھ کے, اور آپ بھی اس کو دہرائیں, تو آپ کا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم عرب نہیں بن سکتے, ہماری عین وہاں سے نہیں نکلے گی جہاں سے ان کی نکلتی ہے, نہ ہماری ہے وہاں سے نکلے گی, لیکن جتنا ایک ممکن ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں, ہم انگریزی گوروں کی طرح نہیں بولتے, اور مجھے اجازت دینا ہمیں بولنی چاہیے. ایک ہمارا اپنا لہجہ ہے, جو لہجہ ٹھیک ہے ہمارا اپنا لوکل, یہی معاملہ ہونا چاہیے ہمارا عربی میں. ہم انگریزی غلط نہ بولیں, غلط لہجے کے ساتھ وٹ سٹ نہ کریں, لیکن وہ والی پھونک بھی نہ نکالیں جو وہ نکالتے ہیں. تو
تو یہی معاملہ ہمارا عربی میں بھی ہونا چاہیے. تو عربی کو ہم ٹھیک طرح سے پڑھیں, ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ملاقات ہو اس میں. میں آپ کو واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو سینڈ کی ہے اسکالر کی, پلیز ضرور واچ کریں اور اپنی رائے ضرور بتائیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. میری یہ گزارش سن لیں, دنیا میں اتنے کام آ گئے ہیں کہ آدمی کے پاس وقت کم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ ویڈیو سنیں, ویڈیو ہوتی ہے آدھے گھنٹے لمبی. تو میں کہتا ہوں یار آپ خلاصہ کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. کہ پہلے آپ یہ مقالہ پڑھیں پھر تبصرہ کریں. بھائی میرے لیے بڑا مسئلہ ہے یار, آپ مجھے بتائیں اس مقالے میں آپ کی پرابلم کیا ہے. آپ نے تو پڑھ لیا ہے نا, تو آپ مجھے کائنڈلی, میں آئی ایم اے فین آف دس مین, شبیر علی صاحب بہت زبردست آدمی ہیں, مگر اگین وہی والی بات ہے نا کہ ٹائم میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, پرائرٹیز ہوتی ہیں. تو آپ کو شبیر علی صاحب کے اس ویڈیو میں جو سوال ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دوں, اس کے لیے میں حاضر ہوں. ٹائم ملے گا تو میں سن بھی لوں گا, لیکن امیڈیٹلی پہلا میرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یار آئی لسن ٹو اٹ وین آئی فائنڈ ٹائم. ریگارڈنگ human suffering, what is your point which Quran advocates? Human suffering سے مراد بات یہ ہے کہ اگر لوگ دوسرے لوگوں کو ستا رہے ہیں, بالکل نہیں ستانا چاہیے. بہت بڑا ظلم ہے. جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب تک کہ بندے خود اپنے اوپر کیے گئے ظلم پر معاف نہیں کریں گے, اللہ اپنے بندوں کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ ایک اہم بات ہے. جی کافی دفعہ بچے نظر آتے ہیں بہت ہی بری حالت میں, لیکن اس میں یہ ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ پریویلنٹ ہے. دیکھیں, سینس میک کرنے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ظلم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ان کی جو ظاہری سٹینڈرڈ ہے کم سے کم وہ اتنا منیمم تو ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کا ہو. چنانچہ جتنی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں, لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے. آپ اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے مدد کرتے ہیں, آپ دوسروں کو انکریج کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ ولا یحض علی طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہہ رہے کہ تم کھانا کھلاؤ, تو بہت کم کو کھلا سکتے ہیں نا آپ, لیکن آپ بہت سوں کو ابھار سکتے ہیں. ویسے تو یار بات یہ ہے کہ کھلانے میں بھی کمال ہے. میں بھی پچھلے دنوں کراچی گیا تو ایک صاحب مجھے ملے جنہوں نے بتایا, دوسرے صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ اب فیو ہنڈریڈس ہیں جن کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جسٹ اسٹارٹیڈ فرام 5-6. مجھے اپنے سوسائٹی میں محسوس ہوا کہ سیکورٹی گارڈز ہیں, وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے ناردرن ایریا سے. اس زمانے میں ان کی تنخواہ کوئی 12,000 تھی لیٹ سے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مطلب تمہارا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 5,000 گھر بیچتے ہیں اور 7,000 ہمارے کھانے پینے میں خرچ ہوئے. تو میں نے کہا کتنی افسوس کی بات ہے, کتنا زبردست جذبہ ہے. تو انہوں نے ان کو کھانا کھلانا شروع کر دیا, جو ان کے ہاں جی کھانے کے ٹائم پہ کہتے ہیں میرے گھر سے آئے گا. سو وہ پھر 5 سے 10 ہوئے, 10 سے 20 ہوئے, اب وہ ہنڈریڈز میں. اور ظاہر ہے یہ بالکل, میں آپ کو بتاؤں, یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کے مال میں برکت آئے گی, تو پھر وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. سو یہ ہمارا ایک رسپانس ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ بیلنس کر کے سمجھنا چاہیے. اصل میں ایک بڑی پرابلم انسانوں کی ہے بیلنس. ہم سب کا بیلنس خراب ہے. ایسا بیلنس ٹھیک کرو. ہمارے
ٹیچر ہوتے تھے جبار صاحب بہت اچھے ٹیچر تھے کیمسٹری کے, تو وہ کہتے اس کا بیلنس ٹھیک کرو ایکویشن اور پیٹ پہ ہاتھ مار دیتے جو بیلنس ٹھیک نہیں ہے, بیلنس ٹھیک کرو. سو ہمارا بیلنس کیا ہے؟ بیلنس کی بات آئی تھنک وہ ایک کا تھا, دیٹس کوائٹ انف. اگر وہ ڈٹ کے کھا لے تو باقی ہاں بڑی بات ہے آنیسٹلی یار, بڑی بات ہے, بڑے رش کی بات ہے, سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے آبویسلی یہ سوال ہے کہ یار یہ کیا چکر ہے, کیا گھپلا ہے یار, مطلب بچے ہیں رڑ رہے ہیں یار, واٹس گوئنگ آن, یہ کیا زندگی ہے. اس کا جواب یعنی پہلی بات کو میں جواب دینے کے بعد اب دوسری بات کہہ رہا ہوں بیلنس کے ساتھ کہ بھائی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کا رب ان کو سنبھال لے گا. ان کے ساتھ اگر آج زیادتی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کل نہیں ہوگی. یعنی ہی نوز ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم. یہ تو اس نے اصل میں باقی لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے کہ جس میں ان کو مبتلا کیا ہوا ہے, کون اس آزمائش میں کتنا پورا اترتا ہے یہ اس کے اپنے نصیب کی بات ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا نامکمل ہے, یہ دنیا گھپلا ہے, یہ دنیا سمجھ میں نہیں آ سکتی, یہ بالکل فراڈ ہے اگر آخرت نہ ہو. بنانے والا جو ہے, بنانے والے کے اوپر ایک الزام ہے کہ سر تسی کی کیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا, میں نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے. تو یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو نگلیکٹڈ, اصل میں یہ اس آزمائش کا نتیجہ ہے. یعنی لوگوں کو آزادی ملی ہے, اختیار ملا ہے, لوگوں نے اپنے اختیار کو ایسے استعمال کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں کہ وہ ان کی امارت کا یہ عالم ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے, اور بعض لوگ ہیں کہ جن کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی. سو یہ اصل میں اسی آزمائش کا نتیجہ ہے. یہ وہ فیکٹر ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں زندگی کے بارے میں اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ سمجھتے ہیں. مگر یہی پلس انفارچونیٹلی مائنس ہو گیا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ آخرت کو اتنا زیادہ سمجھ لی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ہو جائے گا انشاءاللہ. سو میرا خیال ہے کہ یہ سینس آف ارجنسی ہونی چاہیے ان بچوں کو ان کو دیکھ بھال کے لیے, اور لوگ بہت کام کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں. یار میں حیران رہ گیا دس لیڈی آئی میٹ جو اس کی ہیں کیئر والی سیما عزیز صاحبہ, امیزنگ لیڈی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا میرا ہاتھ اب میجک ہینڈ نہیں رہا, برکت ختم ہو گئی اس میں. اب آپ ختم ہو گیا, نہیں ہوگا, نہیں ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ میں آئی اسٹارٹڈ فرام 90s تو میں نے کہا کہ میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اور جو میرے بیٹے نے کی ہے HSN میں, وائی کی ناٹ چلڈرن ان ریموٹ پارٹس آف آر کنٹری گیٹ دا سیم ایجوکیشن. وہ کہتی کہ وہ ہم دے رہے ہیں. میں کہی واٹ آر یو سیئنگ؟ کہتی میں دے رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں, لیا میں دے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں, کیئر کے نام سے جو اسکولز ہیں. اور انگلش میڈیم میں آئی ٹک دس ڈیسیشن, آپ ایگری کریں نہ کریں, انگلش میڈیم ہوگا, کوئی ایجوکیشن ہوگا, سیم اسٹینڈرڈ ہوگا, اینڈ وہی سیم اسٹینڈرڈ مینٹین ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے, زیادہ نہیں ہے, بٹ مائی ٹیم از ود می, موٹیویٹڈ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے رکھا ہوا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے, مگر ایک چیز بڑی زبردست ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ اچھا کام کریں تو ویلیو ایڈیشن کا اتنا امکان ہے کہ بندہ لوٹ سکتا ہے کنٹریبیوٹ کر کے. پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ ڈونیشن مطلب ورلڈ میں کافی ہائی لیول پہ آتی ہے. وہ تو کافی کرتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے میرا یہ کہ بیگرز سے ریلیٹڈ ہے. اب جس طرح ہمارے sometimes when you're out and about by yourself تو people approach you for and ask for money. میرے جیسا بندہ خود گیج کرتا ہے کہ جی maybe he is worthy اور اس کو whatever I can give in that moment I give. Sometimes I can't and afterwards sometimes I feel guilty as well کہ probably he was deserving but I was not in the right frame of mind or not in the right mood so I didn't give. اب اس میں پھر how does one deal with it?
کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، اور جتنا آپ گلٹی فیل کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. خدا تعالیٰ وہ بھی چاہتا ہے. دل سخت نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، بدتمیزی نہ کریں. نہیں دے سکتے آپ نہ دیں. بعض اوقات بعض چیزوں میں انسان ایک پالیسی رکھتا ہے، اس کو بھی کویشچن کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ جو لوگ مانگتے ہیں اور جو لوگ محنت کرتے ہیں ہمارے سب سے لوئسٹ لیول پہ، تو محنت کرنے والے بہت کم پاتے ہیں، مانگنے والوں کو بہت زیادہ مل جاتا ہے. اس کلپ کا میسج کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سیکیورٹی گارڈ، چوکیدار، ادھر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دے دیا کریں، یہ کم سے کم محنت تو کر رہے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو، آئی مین ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. بعض اوقات آدمی کسی کی امیجیٹ پلائٹ سے اتنا متاثر ہوتا ہے، بٹ دین یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ ہے، ٹریفک لائٹ رکی ہے، somebody has put him there right from morning till evening، وہ اپنے کرچز کو لے کے آ کے آپ سے مانگ رہا ہے. بڑی بہت مشکل ہوتی ہے honestly، it's never an easy occasion. مگر اس میں جو موقع پہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے ہی نہیں. آدمی اپنے اسپر آف دا مومنٹ پہ جو اس کا خیال اس کو آتا ہے وہ کرے. That video is not long. I completely understand how important time is for you. That I have been looking for answer for a long time. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کویشچن ڈال دیں، اگر لانگ نہیں ہے تو میں شاید دیکھ بھی لوں، مگر میری لمیٹیشن سمجھیں کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا سوال ہے. وہ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گا جواب دینے میں. ہو سکتا ہے کہ میں شبیر علی صاحب کی ویڈیو سن کے تو میں کوئی اور چیز سے زیادہ متاثر ہو جاؤں، بٹ I'll try to watch it. کیا کسی سے کوئی وظیفہ پوچھنا کسی کام کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن یہ کوئی دین ہے ہی نہیں. اس میں پرابلمز ہوتی ہیں. اللہ کا نام لیں، نماز پڑھیں، اس سے دعا کریں. سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ اللہ سے ہم مانگیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپ بے چینی کے ساتھ مانگیں گے، بے قراری کے ساتھ، تو آپ کو ضرور نوازے گا. یہ جو ہمارے یہاں وظیفوں کا کچھ بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، اس کے بعد دین ختم ہو گیا. آیات پڑھی جاتی ہیں صرف نوکری تلاش کرنے کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، اولاد کے لیے، فلاں فلاں، چہرے کی رنگت بہتر کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، بال لانے کے لیے. تو یہ کیا چکر ہے یار؟ دین اس کے لیے آیا ہے. مطلب دین آیا ہے خدا سے آپ کا کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ نے اپنی آئی بروز ٹھیک کرنے کے لیے دین کو استعمال کرنا چاہیے. کیا بدتمیزی ہے یار، کوئی تک ہے. سو ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ کچھ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ بات کہ دین کے آیات کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے. یا کسی عالم سے کسی کام کے لیے مشورہ لینا، نہیں ضرور مشورہ لینا چاہیے، کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ لوگوں سے جن کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے کہ وہ دین کو جانتے ہیں، ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے، مگر وظیفہ نہ مانگے. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ اور ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں. دین آیا ہے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، دین دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ دین کو کسی اور سے بندے سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو جو بات بتا رہے ہیں وہ اس طرح سے حضور نے بتائی نہیں. تو ایک کمپلیٹ گھپلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو کم سے کم پر رکھیں تو بہتر ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے رمضان مبارک میں بہترین طریقے سے اللہ کو یاد کرنے، روزہ رکھنے اور اللہ کے قریب آنے کا موقع دے. اور یہ مت بھولیں کہ یہ ایک اگین سال میں پتہ نہیں کب آتا ہے پھر موقع. آنیسٹلی یہ ایک موقع ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا. ہم نے سارا سال پتہ نہیں کیا کیا، کیا غلط کام کیے، کیا برائیاں کی. بٹ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسٹے دیئر، رک جاؤ اور اپنے آپ کو ریویو کرو اور سوچو تم کیا کر رہے تھے. اور ایک غیر معمولی ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے اور ایک بے پناہ موقع آ جاتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے کریکشن کا موقع جو کام کیے ہیں ان پر نظر ثانی کریں.
بہت ڈفرینٹ ہے, کمال ہو جاتا ہے جی. یہ کمال ہے. مجھے کسی نے کہا جی کہ اللہ میاں نے اتنی نمازیں کی ہیں تو 7 روزے بھی آگے. میں نے کہا یار تم شکر کرو. یعنی آنیسٹلی ہر روز 5 وقت ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے, اور اس میں کچھ نہ کچھ تو خیال آتا ہے کہ یار یہ تم کیا بکواس کر کے آئے ہو, یار کیا گھٹیا حرکت کی ہے. اور پھر پورے سال کے بعد ایک مہینہ آ جاتا ہے جو آپ کو بدلنے کے لیے اتنا جھنجھوڑتا ہے کہ بندہ کو ڈھیٹ ہی ہوگا کہ جو اپنے آپ کو پھر بھی اس سے متاثر نہیں ہونے دے گا. تو اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں یار اس کے بعد مسلمان پھر جھوٹ بول رہا ہے, اس کے بعد مسلمان پھر گھٹیا حرکتیں, یہ کیسے ہو رہا ہے یار؟ تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھا رمضان گزارنے کی توفیق دے.